السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے NIOS بورڈ کے کلاس 12 اردو سبجیکٹ کا چیپٹر نمبر 2 لے کر آئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2، جس کا نام ہے حیدر بخش حیدری۔ سب سے پہلے یہاں مصنف کا تعارف ہے۔ حیدر بخش حیدری بھی فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں شامل ہیں۔ ان کے والد سید ابو الحسن دہلی کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ بنارس چلے گئے۔ حیدری بنارس ہی میں پلے بڑے اور وہیں تعلیم بھی پائی، جبکہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا تو گلکرائسٹ نے انہیں اپنے ہاں منشی مقرر کیا اور وہ تصنیف و تالیف کے کام میں لگ گئے۔ حیدر بخش حیدری نے متعدد تصنیفات یادگار چھوڑی ہے، جن میں گلزار دانش، گل مغفرت، ہفت پیکر، لیلا مجنوں اور طوطا کہانی خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ قصہ حق وفاداری اور طوطا کہانی سے لیا گیا ہے۔ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ شاہ طبرستان کے محل سرا کا ایک ادنا پاسبان اپنی بہادری، ہمت اور وفاداری کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے شاہ طبرستان کا ولی عہد بن گیا۔ تو اس میں ایک مقصد بیان کیا گیا ہے، پھر آگے مقاصد ہیں، پہلے ان کا تعارف، اس کے بعد مقاصد ہیں، اس میں کیا کیا مقاصد ہوں گے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں پڑھے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں گے اور انہیں اپنے گفتگو میں استعمال کریں گے۔ پرانے زمانے کی اردو اور آج کے زمانے کی زبان کا فرق بیان کریں گے۔ حیدر بخش حیدری کے اسلوب بیان پر اظہار خیال کریں گے۔ اصطلاح تجسیم کے معنی سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ اس طرح سے یہ چلے گا۔ تو بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اصل سبق کو۔ آئیے اب ایک بار پورا سبق پڑھ لیں۔ حق وفاداری۔ ایک دن بادشاہ طبرستان نے مجلس عیش۔ طبرستان ایک خیالی مقام کا نام ہے۔ طبرستان ایک خیال، چونکہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہانی بنایا گیا ہے۔ تو طبرستان ایک خیالی مقام کا نام ہے۔ ایک دن بادشاہ طبرستان نے مجلس عیش، مجلس عیش کہتے ہیں بہت پرکیف اور بالکل عیش و عشرت والی مجلس، برابر بہشت، بہشت کے معنی جنت کے، برابر بہشت کے آراستہ کی، کھانے اچھے لذیذ اور شرابیں پرکیف بھری ہوئی، کباب قسم قسم کے اس محل میں مہیا کیے۔ شہزادے، وزیر، امیر، کلیم، استاد، بلکہ جتنے اہل کمال اس شہر کے تھے حاضر ہوئے۔ کھانے انہوں نے کھائے اور شرابیں انہوں نے پی کہ اتنے میں ایک شخص اجنبی اس محفل بادشاہی میں بے دھڑک چلا آیا۔ تب ہر ایک اہل بزم نے پوچھا، اے مرد بیگانہ، تو کون ہے؟ مرد بیگانہ کا مطلب جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے اس کا میننگ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا۔ مرد بیگانہ کہتے ہیں اجنبی شخص کو، جس کو مطلب کوئی جانتا نہیں ہے، بالکل اجنبی ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اے مرد بیگانہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں شمشیر زن ہوں۔ میں شمشیر زن مطلب میں تیر چرانے والا ہوں، شیر گیر ہوں، شیر کو پکڑنے والا، اور تیر اندازی بھی ایسی جانتا ہوں کہ تیر میرا سنگ خار کو، سنگ خار کہتے ہیں ایک سخت پتھر کو، سنگ خار کو پھوڑتا ہے، بلکہ پہاڑ کے بھی دو سار ہوتا ہے۔ یعنی دو سار کے معنی آر پار، دو سار کہتے ہیں آر پار کو۔ یہ اردو کا ایک لفظ ہے، پرانے زمانے کی اردو ہے، بڑی نفیس اور لذیذ جو ہے کہ میٹھی اور شیریں زبان ہوتی ہے اردو، پڑھیں تو مزہ آتا ہے۔ سوائے سپاہ گری
یعنی بادشاہی کے، اس سپاہ گیری کے، اس مطلب بادشاہی کے ہر ایک فن سے واقف ہوں اور بہت حکمتیں جانتا ہوں۔ پہلے امیر خجند کے پاس نوکر تھا۔ امیر خجند یعنی خزند کا نوکر، خجند ایک مقام ہے تو اس کا مطلب نوکر تھا، اس کا امیر تھا خزند کا نوکر۔ جب اس نے میری قدر کچھ نہ کی اور کاریگری نہ سمجھی، میرا کاریگری میرے کرتویہ کو نہیں سمجھا، اس کی چاکری چھوڑ کر بادشاہ طبرستان کے پاس آیا ہوں۔ اگر وہ مجھ کو رکھے گا رہوں گا، اور ہر ایک وقت جانفشانی قرار واقعی کروں گا۔ جانفشانی دل سے، قرار واقعی کروں گا، بخوبی اچھی طریقے سے، یعنی بخوبی انجام دوں گا۔ طبرستان کے بادشاہ نے یہ بات سخن کہتے ہیں بات کو، یہ بات سن کر اپنے نوکروں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ بالفعل فوری طور پر، بالفعل مطلب فوری طور پر اسے فی الحال، بالفعل فوری طور پر اور فی الحال مطلب ابھی اس وقت میں اسے خدمت پاسبانی کی دو۔ پاسبانی کی خدمت پاسبانی مطلب نگرانی، حفاظت۔ بات دریافت ہونے کے جو اس کے حق میں مناسب ہوگا سو کیا جائے گا، بموجب حکم بادشاہ کے، یعنی بادشاہ کے حکم کے مطابق ارکان دولت نے، وزراء نے اسی وقت خدمت پاسبانی کی دی اور سرفراز کے نے عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ وہ شام سے صبح تک ہر ایک شب دولت خانے کی خبرداری کے واسطے جاگتا اور کھڑا ہو کر بادشاہ کے قصر کو دیکھا کرتا۔ قصر محل کو، شب دولت یہ شب کے معنی آتے ہیں رات کے۔ اتفاقاً ایک شب آدھی رات کو بادشاہ بالے خانے پر کھڑا، یعنی اوپر کی سائیڈ میں مکان، آدھی رات یعنی شب آدھی مطلب آدھی رات، نگاہ اس کی اس پاسبان پر پڑی، یعنی نگہبان پر پڑی، دیکھا کہ ایک شخص مستعد کھڑا ہے۔ تب اس نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے جو اس وقت اس محل سرا کے نیچے کھڑا ہے؟ اس نے عرض کی، خداوند بادشاہ، میں پاسبان اس دولت خانے کا ہوں، یعنی نگہبان اس محل کا ہوں۔ خبرداری کے واسطے اس محل سرا کے کتنے دنوں سے شام سے صبح تک حاضر رہتا ہوں اور امیدوار تھا کہ جمال مبارک، یعنی آپ کا چہرہ مبارک، جمال مبارک حضرت کا دیکھوں اور اپنی آنکھیں روشن کروں۔ بارے آج کی شب قسمت نے یاوری کی، یاوری مطلب مدد کی کہ دیدار خداوند عالم کا دیکھا، دل کو شاد کیا۔ شاد کے معنی آتے ہیں خوش کرنا، دل کو خوش کرنا، یاوری مدد کی۔ اتنے میں ایک آواز جنگل کی طرف سے بادشاہ کے کان میں آئی، میں جاتی ہوں، ہے کوئی ایسا مرد جو مجھ کو پھیر لاوے۔ یہ ایک آواز تھی، میں جاتی ہوں، ہے کوئی ایسا مرد جو مجھ کو پھیر لاوے، یعنی واپس پھیر لاوے مطلب واپس لے آوے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ متعجب حیران ہو کر اس سے کہنے لگا، اے پاسباں، اے نگہباں، تو بھی کچھ اس آواز کو سنتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اس نے عرض کی، خداوند میں تو کئی شب سے سنتا ہوں کہ بعد آدھی رات، یعنی آدھی رات کے بعد یہ آواز یوں ہی فوراً یہیں سے آتی ہے۔ بعد آدھی رات مطلب آدھی رات کے بعد یہ آواز یوں ہی یہیں سے آتی ہے، لیکن میں خدمت پاسبانی کی رکھتا ہوں، محل سرا چھوڑ کر جا نہیں سکتا، اس واسطے اس کو دریافت نہ کر سکا۔ چونکہ میں محل کی نگہبانی کرتا ہوں اور اس کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آتی ہے؟ اگر شاہ جہاں یعنی بادشاہ، دنیا کا بادشاہ ارشاد کرے تو ابھی جاؤں، شتاب جلدی، شتاب کے معنی آتے ہیں جلدی کے، شتاب اس کو دریافت کر کے، جلدی اس کو دریافت کر کے حضور پر نور میں عرض کرو۔ بادشاہ نے فرمایا، بہتر، جا، جلد جا اور سچ خبر حضور میں آ کر گزارش کر۔ وہ پاسباں یوں ہی خبر لینے چلا
تھوڑی دور گیا تھا کہ بادشاہ بھی ایک کمبل سیاہ اوڑھ سارا بدن اور منہ اس سے چھپا کر اس کے پیچھے ہو لیا، یعنی اس نگہبان نوکر کے پیچھے پاس بات تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت حسین خوبصورت ایک درخت کے نیچے اس راہ میں کھڑی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں، دیکھو تو کون ایسا مرد ہے جو مجھے پھیر لاوے اور نہ جانے دے۔ تب اس نے پوچھا کہ اے بی بی صاحب جمال، پری پیکر خوبصورت، پری پیکر مطلب خوبصورت حسن والی، اے بی بی صاحب بے جمال پری پیکر خوبصورت، تو کون ہے اور یہ بات کس لیے کئی شب سے کہتی ہے؟ اس نے کہا میں تصویر عمر بادشاہ طبرستان کی ہوں، وعدہ اس کا برابر ہوا، اب اس واسطے میں جاتی ہوں۔ یہ سخن سنتے ہی پاسباں نے کہا اے تصویر عمر بادشاہ، اب تو کس طرح پھر مراجعات کرے گا، یعنی پھر لوٹے گا اور آوے گی؟ اس نے کہا اے پاسباں، ایک صورت سے اگر تو اپنے بیٹے کو اس کے عوض یعنی بدلے میں ذبح کرے تو البتہ مراجعات کروں، تا مانے تاکہ بادشاہ پھر چند روز اس جہان میں زندگی کرے اور جلد نہ مرے۔ یہ ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بچوں۔ تو اب اس میں چونکہ اوپر وہ تھا حق وفاداری بیان تھا، تو اس واسطے یہاں اب اس سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ تو وہی جو ایک آواز تھی، اس آواز نے، یہ عورت تھی خوبصورت، اس نے ایسا کہا، چاہے وہ کسی نے کرایا ہو، باقی ایک آواز آئی تو کہا کہ اگر تو اپنے بیٹے کو اس کے عوض ذبح کرے تو البتہ مراجعات کروں، تاکہ بادشاہ پھر چند روز اس جہاں میں زندگی گزارے اور جلد نہ مرے، ورنہ تو یہ جلد مر جائے گا۔ تو بچوں اس چیپٹر کے سب سے امپورٹنٹ نوٹس سوال جواب کی PDF ہم نے اویلیبل کرائی ہے۔ اگر آپ اور بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیم سے رابطہ کریں اور چیپٹر کی مکمل PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں پھر چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو اور جلد نہ مر، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات بادشاہ نے بھی سنی اور پاسبان نے نہایت خوش ہو کر جواب دیا اے صورت عمر بادشاہ، اپنی عمر اور اپنے بیٹے کو بادشاہ کی عمر پر نثار یعنی قربان کرنا، وہ تصدق یعنی صدقہ کرتا ہوں۔ تصدق کے معنی صدقہ کرنا، وار جانا، وارنا، یعنی اس کے لیے قربان کر دینا۔ نثار کے معنی قربان کرنا، وہ تصدق، جو تصدق لفظ اس کا معنی ہے صدقہ کرنا، کرتا ہوں، جلدی مت کرو، تو یہیں کھڑی رہ، میں ابھی اپنے گھر جاتا ہوں اور بیٹے کو لا کر تیرے سامنے ذبح کرتا ہوں۔ میں اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا، بادشاہ کی سلامتی کے واسطے ماروں گا۔ حاصل کلام یہ کہہ کر اپنے گھر گیا، بیٹے سے کہنے لگا بیٹا آج بادشاہ کی عمر تمام ہوئی، کوئی دم میں وہ مرتا ہے، یعنی بادشاہ کی جو عمر ہے وہ مکمل ہوئی، کوئی دم میں وہ مرتا ہے، اگر تو اپنی عمر اس کو دے دے تو وہ تیرے مرنے سے جیے اور چند روز اس دنیا میں رہے۔ وہ لڑکا نیک بخت وفادار اس بات کو سنتے ہی کہنے لگا کہ اے قبلہ و کعبہ، اے قبلہ و کعبہ، مراد قبلہ و کعبہ سے مراد قبلہ و کعبہ کا معنی ہے مراد، یعنی باپ، وہ بادشاہ منصف یعنی انصاف کرنے والا، وہ عادل ہے، ایسے والی صاحب سخا یعنی سخی سخاوت کرنے والا، اہل ہمت، غریب پرور، کرم بخش کے بدلے ایک میں کیا اگر تمام گھر تمہارا کام آوے تو تم قصور نہ کرنا، کیونکہ ایک مجھ ناچیز اگر اس کے صدقے ہوا تو ہوا، وہ جیتا رہا تو ایک عالم کو پرورش کرے گا، بہتر یہی ہے کہ مجھے جلد لے چلو اور اس کے اوپر صدقہ کرو، میں تو سعادت دارین حاصل کروں۔ دارین
یہ جمع ہے دار کی اور سعادت مانا نیک بختی، کیونکہ دونوں جہاں میں دنیا اور آخرت میں بھی، کیونکہ ایک تو آپ کا کہنا، دوسرا ایسے بادشاہ پر نثار ہونا، اس سے بہتر بات میرے واسطے اس جہاں میں اور کوئی نہیں۔ آخر وہ پاسباں اپنے بیٹے کو اس عورت کے پاس لے گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، جھک کر اپنے ایک خنجر تیز سے چاہتا تھا کہ اس کا گلا کاٹے، کہ اتنے میں اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے پاسباں، اے نگہبان ہو کر اپنے بیٹے کو ذبح مت کر اور اس کا گلا مت کاٹ۔ حق تعالیٰ کو تیری ہمت پر رحم آیا اور مہربان ہو کر مجھے پھر 60 برس کا حکم کیا کہ بادشاہ کے قالب میں رہ۔ بادشاہ کے قالب میں رہ مطلب جسم میں۔ تو یہ ایک روح تھی، روح، اور اس کو ایک شکل دکھتی تھی، اور یہ شکل کس کی تھی؟ عمر کی، یعنی عمر بادشاہ، جو بادشاہ تھا عمر، اس کی یہ روح تھی۔ جس وقت پاسبان نے اس خوشی کی خبر کو سنا بہت خوش ہوا اور اس گھڑی بادشاہ کو خبر دینے چلا۔ یہ حالت بادشاہ طبرستان نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بات چیت پاسباں کی اور اس کے بیٹے کی کما حق ہو، یعنی اچھی طرح ٹھیک ٹھاک دریافت کی۔ پھر اس کے پہنچنے سے پہلے دوڑ کر اپنے تئیں یعنی خود بدستور اس بالا خانے پر پہنچایا اور اسی طرح سے اس پر پھرنے لگا، اور بعد ایک گھڑی یعنی کچھ دیر بعد ایک گھڑی کے وہ پاسباں بھی حضور پر نور میں آیا اور تسلیمات بجا لا کر دعا دینے لگا کہ عمر و دولت و جاہ و حشمت شہنشاہ کی تا قیامت رہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے پاسباں، وہ کیسی آواز تھی؟ کچھ تو نے دریافت کیا؟ تو مفصل بیان کر۔ اس نے دست بستہ ہو کر عرض کی، اے خداوند، ایک عورت حسین و صاحب جمال اپنے خاوند سے لڑ کر جنگل میں نکل آئی تھی اور ایک درخت کے نیچے اس راہ میں بیٹھی رو رہی تھی اور بآواز بلند یہ کہتی تھی کہ میں نہ رہوں گی۔ تب میں اس کے پاس گیا اور میٹھی میٹھی باتوں سے بہلایا اور اچھے سخن بات سمجھا بجھا کر اس کے شوہر سے ملا دیا، دوستی ان دونوں میں کرا دی۔ اب اس نے مجھ سے اقرار کیا کہ میں 60 برس تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلوں گی۔ بادشاہ نے یہ دانائی اور جانفشانی، یعنی جان کی قربانی، دانائی، عقل مندی، جانفشانی اس کی اور جرأت، ہمت اس کے بیٹے کی دیکھی تھی۔ فرمایا، اے پاسباں، جس وقت تو اس کی خبر لینے چلا تھا میں بھی تیرے پیچھے چلا تھا۔ سب سوال و جواب تیرے بیٹے کے اور اطوار، یعنی طور و طریق، اطوار جمع ہے طور کی، سلیقہ ڈھنگ، اس عورت کے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھے اور سنے۔ خیر، اگرچہ اگلے وقت میں تو محتاج و غریب، ذلیل و پریشان تھا، اور اب میری پاسبانی میں نوکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ روز بروز بہبودی اور ترقی تیری ہوگی اور گھڑی بگھڑی سلوک پر سلوک کروں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ آرام کرنے گیا۔ بعد 2-4 گھڑی کے صبح ہوئی۔ بادشاہ تخت پر نکل بیٹھا اور پاسباں کو دیاد کیا۔ پھر سب وزیروں، امیروں اور اہلکاروں کو جمع کر کے فرمایا، اے حاضران پائے تخت، میں نے اسے بخوشی تمام اپنا ولی عہد کیا اور مال و اسباب و خزانہ سب اپنی رضامندی سے اسے دیا۔ یہاں تک کہ یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح ہے اور اس کی کارگزاری ہے، کیسے ولی عہد، اس کی کیا وفاداری تھی، وہ تمام چیزیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس چیپٹر سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا نیچے دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ اگلی ویڈیو میں
پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمارے اس ویڈیوز کے ساتھ بنے رہیے۔